انسان وقتی بر اساس نگاه انتخاب میکنه دیگه انتخاب کرده. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب کسی کو صرف دیکھنے کی بنیاد پر انتخاب کرتا ہے تو پہلے اس نے انتخاب کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں بات گفتگو تک پہنچتی ہے۔ تو معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان اصولوں کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور آج ہم 3 بنیادی باتیں اور 4 فروعی باتیں کریں گے۔ یعنی ان باتوں میں عرض کیا جائے گا کہ یہ وہ اصول ہیں جو ہر ایک کو اپنے لیے رکھنے چاہیے۔ یہ خاص چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے۔ ابھی بتایا جائے گا جو چاہیے کہ بتایا جائے، روایات کی بنیاد پر بھی اور تجربے کی بنیاد پر بھی جو ہمیں ملی ہیں، اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ جب آدمی لڑکا یا لڑکی کسی کو صرف دیکھنے کی بنیاد پر انتخاب کرتا ہے اور اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور اس کا عاشق ہو جاتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے، یہ بات معلوم ہے کہ جب بات اپنی گہرائی میں جائے گی تو اصول ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ حبک للشیء یعمی و یسن. خیلی این روایت عجیبه توی این قضیه. حبک للشیء یعمی و یسن. مثلا عشق یه چیز انسان رو کر و کور میکنه. یعنی دیگه در تب عشق میسوزه، دست از اصولش ور نمیداره و جالبه در مواردی بدیای طرف رو هم خوبی میبینه. عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ انسان عشق میں جلتا رہتا ہے اور اصولوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دلچسپ یہ ہے کہ انسان اپنی معشوق کی بری باتوں کو بھی اچھا سمجھتا ہے۔ کچھ مجھ سے رجوع کرنے والے لڑکا یا لڑکی ایسے ہیں جو بچپنے کے عشق کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم نے غلطی کر دی ہے۔ ایک خاتون رو رہی تھیں بچوں کی طرح اور کہہ رہی تھیں کہ میں نے غلطی کی تھی۔ کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہم نے عشق کیا اور پھر شادی کر لی۔ آنسو بہاتی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بیٹی، آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرز زندگی کو؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں دیکھا؟ مثلا مذاق کرتا تھا تو میں کہتی تھی کیا مزاج ہے، ماشاء اللہ۔ بھائی کامیڈی ایک چیز ہے اور خوش مزاجی ایک الگ چیز ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ وہ میری بے حرمتی کرتا تو میں کہتی ماشاء اللہ کیا مردانگی ہے، مرد ہے، ماشاء اللہ اقدار رکھتا ہے، مردانہ۔ اور جب حکم دیتا تھا تو میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ مثلا مجھے کہتا میں نے دیکھا تم بازار جا رہی تھیں، غصہ کرتا تھا اور کہتا تھا تمہیں حق نہیں ہے کہ اکیلی جاؤ۔ میں کہتی تھی کیا بات ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اور جب میری زندگی میں شادی کے بعد داخل ہوا تو بہت برا لگا۔ یہ ہے ایک وجہ جو ہم کہتے ہیں شادی سے پہلے عشق شادی کے بعد کی زندگی میں مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ہم عشق و محبت کو نہ چاہیں، اس کی بھی میں بات کروں گا۔ اگر ہم عشق و محبت کو نہ چاہیں، اس کی بھی میں بات کروں گا۔ کچھ جگہوں میں مثلا یونیورسٹی میں بھی یہ بات کر چکا ہوں، آپ حاضرین خود گواہ ہیں۔ میں نے شہیدوں کے بچوں میں بھی یہ مسئلہ دیکھا ہے، بدقسمتی ہے، لیکن وہ بات کروں گا جو میں نے خود تحقیق کی ہے۔ ذرا مجھے اجازت دیں میں عرض کروں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے عشق و محبت نہیں ہونی چاہیے، جس شکل میں ہوں اور جہاں بھی ہوں، مثلا بس میں، گلی میں، یونیورسٹی میں، جو کچھ لوگوں کو سننا پسند نہیں، شادی محض عشق کی روح سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں یہ عشق میاں بیوی کی زندگی میں عجیب عذاب لے آتا ہے۔ عجیب ہے، واقعاً یقین نہ آنے والا ہے، اور انسان چائنا کی اس کہاوت کا مصداق بن جاتا ہے، شادی عشق کا قبرستان ہے۔ ان لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے، اور افلاطون نے ایک جملہ بہت خوبصورت کہا تھا، وصال عشق کی قبر ہے۔ یہ بھی وہی ہے مگر دوسرے انداز سے، شادی عشق کا قبرستان ہے اور افلاطون کہتا ہے وصال عشق کی قبر ہے۔ اس عشق کا مزہ ہوتا ہی جب تک عاشق و معشوق ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ خدا جانتا ہے جب یہ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو عشق مٹ جاتا ہے۔ سنو عزیزوں، کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے اس بات کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں جوانوں کو منتقل کریں، اور وہ جوان جو یہاں موجود ہیں اور ان کو یہ مشکل پیش آئی ہے یا خدا نہ کرے آ جائے، میں ایک مہربان باپ کی طرح آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری بات کو قبول کریں اور تھوڑی توجہ دیں، پانی سر سے نہ گزر جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وصال عشق کی قبر ہے، تو کیا ہوا؟ مثلا ہم نے عشق کیا، بعد میں شادی ہو گئی اور عشق ختم ہو گیا، تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو میاں بیوی تو ہوتے ہیں اور ان میں عشق نہیں ہوتا، اور وہ ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور 15 سال میں ایک بار کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ بھی جب کہتے ہیں جب ان کو یاد آ جائے، ورنہ شوہر باہر کام کرتا ہے اور بیوی کچن میں کام کرتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت فرق ہے دونوں کنڈیشن میں۔ اگر کوئی روایتی طریقے سے شادی کرتا ہے اور حقیقت میں شادی سے پہلے آپس میں محبت نہ رکھتے ہوں تو ان کی مشکلات شادی کے بعد کی بہت کم ہوتی ہیں بنسبت ان کے جنہوں نے شادی سے پہلے آپس میں محبت کی ہوتی ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وصال عشق کی قبر ہے، دوسرے انداز سے شادی عشق کا قبرستان ہے، کیونکہ یہ آپس میں محبت کا احساس رکھتے تھے، اور جب ان میں آپس میں شادی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جاتے ہیں، افلاطون نے جو کہا جب عشق دفن ہو جاتا ہے
یعنی کیا؟ یعنی احساس چلا جاتا ہے اور عقل آ جاتی ہے۔ بہت پیاری بات ہے کہ جس دروازے سے عقل آتی ہے، محبت کا احساس اسی دروازے سے چلا جاتا ہے۔ عقل اور احساس کو ایک جگہ نہیں کر سکتے، اور اگر کر دیں تو اس نے کمال کر دیا ہے۔ اچھا، عقل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک کی آنکھ کھل جاتی ہے خواب غفلت سے، اور زیادہ تر مرد کو ہوش آتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بچیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس شادی میں لڑکی کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے۔ خدا نے عورت کو ایسا احساس نہیں دیا جو مرد کو دیا ہے، اس لیے جب عورت کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ مشکل کا شکار نہیں ہوتی اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی ہے۔ پر مرد کی جب آنکھ کھلتی ہے، عقل آتی ہے، احساس چلا جاتا ہے تو کہتا ہے، اس کو یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اس کی شریک حیات دراصل شرائط ازدواج نہیں تھی اور اس نے شادی کر لی۔ اس کی کفو ہے دیندار لیکن بہت خوبصورت نہیں ہے، تو کیوں اس کا عاشق ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ حقیقتاً ایسے موارد موجود ہیں کہ ان کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ ان دو لوگوں کو لایا جائے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ عاشق ہو گئے اور فیملیز کے ساتھ مشورے کے لیے آئے اور ہم نے معاملے کو ختم کروا دیا۔ ان کو دیکھ کر تعجب کرتا ہوں۔ لڑکا بہت خوبصورت اور مناسب، لڑکی حقیقتاً حسن کے پہلو سے کمزور ہے، لیکن لڑکا مر رہا ہے اس کے لیے۔ اصلاً اس کو نیند نہیں آتی اس لڑکی کی یاد سے۔ کیوں؟ وہ احساس اس کا باعث بنا۔ احساس جب چلا جاتا ہے اور عقل آتی ہے تو اس کا حلیہ بھی اہم ہو جاتا ہے۔ ارے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ بعد میں اپنی خالہ کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو اپنے نصیب پر رونے لگتا ہے کہ صرف یہی تھی کہ اس کے ساتھ شادی کی میں نے۔ خالہ کی بیٹی تھی اتنی خوبصورت۔ ایک بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے مرد کے ذہن میں شادی کے بعد، جو سوال بہت ہی خطرناک ہے، اس چیز کو آپ جوانوں کے ذہن میں منتقل کریں جو واقعاً بہت خطرناک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مرد غیرت رکھتا ہے، مرد کی غیرت مرد کے اندر ہوتی ہے۔ محرمیت کے بعد سب سے پہلا سوال جو مرد کے ذہن میں آتا ہے، جو کہ بہت ہی موٹا سوال ہے، جس کی علامت بہت بری ہے، یہ میرے ساتھ 2 سال سے دوست تھی، یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ کسی اور کے ساتھ دوست نہیں تھی؟ کیوں اس نے مجھے اتنی ویلیو دی اور مجھ سے دوستی کی؟ کتنے زیادہ مجھ سے خوبصورت لوگ موجود تھے۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ جس وقت وہ مجھ سے دوستی کرتی تھی تو کسی اور سے دوستی نہیں کرتی تھی؟ اور یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ وہ آج کے بعد کسی اور سے دوستی نہیں کرے گی؟ ایک آدمی کہ جب جس نے شادی نہ کی ہو اور وہ تنہا ہو اور کسی سے دوستی کرے اور ایک دوست ڈھونڈ لے۔ اسی لیے میں کچھ ایسے دوست رکھتا ہوں جو مجھ سے رجوع کرتے ہیں کہ صبح اپنے معشوق کو تالے میں بند کر دیتے ہیں اور موبائل بھی نہیں دیتے۔ مثلا صبح 8:30 بجے بند کر دیتے ہیں اور ظہر کے بعد تک خود ہی آ کر پھر دروازہ کھولتے ہیں۔ اعتماد نہیں رکھتے اپنے معشوق کے اوپر۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وصال عشق کا قبرستان ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ آج کی رات محرم ہو گئے۔ اچھا اس شب آج کی رات محرم ہو گئے، اور کل صبح اپنی معشوق کو اس طرح تھپڑ مارا کہ وہ بیچاری بچی 3 دن تک بات کرنے کے قابل نہیں رہتی، جیسے منہ پر تالا لگ گیا ہوتا ہے، کیونکہ کل تک گھوما پھرا کرتے تھے، یعنی کہ گزشتہ کل ایک ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے اور کہتے تھے تمہاری خاطر جان دے سکتا ہوں، خدا نے تمہیں میری خاطر بنایا ہے، لوح محفوظ پر تمہارا نام میرے ساتھ لکھ دیا ہے۔ میں کچھ خاص نہیں جانتا، لیکن لوگ ایسے شعر ایک دوسرے کے لیے پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کل تک آسمانی باتیں کرتے تھے، کل تک گھوما پھرا کرتے تھے، تھپڑ مارا اور ایسا تھپڑ مارا کہ 3 دن تک بات کرنے کے قابل نہیں رہ سکے۔ یہ تو تھا ایک واقعہ، اور اب دوسرا واقعہ کہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بیان کروں، یہ بہت ہی ضعیف نکتہ ہے اور لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ ابھی عاشق و معشوق ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں، یعنی محرم نہیں ہیں، بہت ہی سختی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی خاندان کی عزت و آبرو خراب نہ ہو اور ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ خود ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ جاؤ کسی کو بلا لو۔ عزیزان، ہمارے لیے سنگین ہے کیونکہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم باخبر ہیں، یعنی لڑکی کی ماں خود موقع دیتی ہے کہ بیٹی میں کہیں کام سے جا رہی ہوں، اگر تم چاہو تو اپنے کسی دوست کو یا منگیتر کو بلا لو، میں باہر جا رہی ہوں۔ باہر خود لڑکی کی ماں یہ کہہ رہی ہے، یعنی کہ لڑکی کی مائیں کہتی ہیں کہ اپنے دوست کو، بوائے فرینڈ کو گھر بلا لو اور آپس میں کچھ گھنٹے ساتھ گزار لو۔ اور کیا ہوگا اس سے کہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے سے آشنا ہوں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ اور کچھ خاندان تو ایسے ہیں جن کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ لڑکا آئے یا جائے، لیکن واقعاً ہمارے ہاں بہت مشکل ہے اور بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رسم و رواج کے جاننے والا ہو اور وہ خوف کے ساتھ اپنی معشوق کو دیکھتا ہے، یہ جو ہے یعنی اس کے اندر مٹھاس ہے۔ اب جب محرم ہو جاتے ہیں اور وہ قریب بیٹھی ہوتی ہے تو یہ ہے میرے برابر میں بیٹھی ہوئی، اب اس سے بات کر سکتا ہے، اب یہ اس کی بیوی ہے، اس لیے نکاح میں اور شادی میں بہت فرق ہے۔ بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر، جبکہ تعجب کی بات نہیں ہے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح کے بعد داماد جب گھر آتا ہے تو 1 دن یا 1 رات رکتا ہے، یا حد اکثر 2 رات، یعنی اس کی بیوی اس کو دیکھ سکتی ہے، اور وہ بھی ڈر اور خوف کے ساتھ۔ اور ایک خاندان وہ ہے جس کے والدین بہت ہی غیرت مند ہوتے ہیں، یعنی اگر داماد جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے رکنے کا کہے تو ڈنڈے سے اس کی پٹائی کریں گے،
اور ہر نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں کہ کب آیا اور کب گیا، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کیلنڈر کے اوپر نشان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں رکنے کی اجازت نہیں جب تک شادی نہ ہو جائے، دن میں کوئی مسئلہ نہیں، 1 گھنٹے یا پورے دن رہے اور وہ اپنی بیگم کو دیکھے باتیں کرے، لیکن راتوں کو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو نکاح کے بعد بھی گھومنے کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب شادی ہو تو محبت پکی ہو جائے، اور یہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن شادی سے پہلے جو دوری ہے اس میں 1 گھنٹہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، ایک بار بھی پیار کا اظہار نہیں کرتے۔ اب عورت ہی سمجھتی ہے کہ شاید یہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ نہیں بھائی، نہ بابا، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، ماحول تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے میں مردوں اور عورتوں سے جو مجھ سے بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، جنہوں نے شادی کر لی ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ مہینے میں ایک دوسرے سے جدا ہو جایا کریں۔ واقعاً یہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میاں بیوی کی گفتگو میں عرض کی جائے گی۔ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن بیوی کو اپنے میکے بھیج دیں، یا عورت اپنے شوہر کو کہیں مسافرت پر باہر بھیج دے، دفتر کے کام سے چلا جائے۔ واقعا میں اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بہت اثر رکھتی ہے۔ یہاں پر آپ نے توجہ دی ہوگی یا دیکھا ہوگا کہ جہاں پر میاں بیوی کچھ عرصے کے لیے جدا رہتے ہیں ان میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں عزیزوں، لڑکیاں اور لڑکے، جوان خصوصی طور پر لڑکیاں، کہ یہ لڑکا جو عاشق ہو جاتا ہے، کہ اگر دیکھیں کہ کسی لڑکے کو کہ عاشق ہو گیا ہے، آپ جوانوں کو آگاہ کریں کہ اگر کسی لڑکی سے کوئی لڑکا بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو جان لو کہ یہ بیوی نہیں چاہتا بلکہ ماں چاہتا۔ آپ تحقیق کریں کہ ایسا انسان جو بہت زیادہ محبت کر رہا ہو، یا تو اس کے والدین آپس میں جدا ہو گئے ہوتے ہیں، یا والدین ایک دوسرے کے شدید مخالف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے تھے، یا اس لڑکے کی ماں پتھر دل تھی، محبت نہیں کرتی تھی لڑکے سے، یعنی یہ لڑکا احساس کمتری میں تھا، یعنی یہ ماں چاہتا تھا، اور شادی کے بعد جب اسے ماں نظر نہ آئے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات میں بیوی ماں نہ بنے، یعنی ماں کا ایک مقام ہے، بیویوں کا ایک مقام۔ کبھی کسی نے مجھے ایک SMS بھیجا تھا، بہتر ہے کہ میں یہ SMS آپ کو بتاؤں، بہت مزیدار ہے۔ اس کے اندر ایک خاص نکتہ ہے: سادہ لڑکا پلس تیز لڑکی یعنی عشق و عاشقی، تیز لڑکا پلس سادہ لڑکی یعنی فحاشی بے راہ روی، لڑکا سادہ پلس لڑکی سادی یعنی ازدواج شادی، لڑکا تیز پلس لڑکی تیز یعنی لڑائی بحث و مباحثہ۔ توجہ رکھیں کہ ہم اس میں سے نہ ہوں کہ اگر بعد میں اس پر عمل کیا تو مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ اور میں اپنی بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں کہ جو یہاں موجود ہیں، جن کے چہرے جوان نظر آ رہے ہیں، آپ توجہ رکھیں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا جب ہم بیٹھیں گے میاں بیوی کے معاملات پر، 7، 9، 8 یا 9 خصوصیات مرد اور عورت دونوں رکھتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں سن کر۔ مرد اور عورت جو خصوصیات رکھتے ہیں ان کو پہچاننا چاہیے۔ اس میں سے ایک خصوصیت جو عورتوں میں پائی جاتی ہے وہ عشق ورزی ہے، اور اسی خصوصیت کے مقابلے میں جو مرد رکھتے ہیں وہ ہے عشق بازی۔ لڑکیاں عشق میں مخلص ہوتی ہیں اور لڑکے عشق باز۔ یعنی میں بولنا کیا چاہتا ہوں، بغیر کسی طرفداروں کے میں یہ عرض کر رہا ہوں، 90% بغیر شک و شبے کے عرض کر رہا ہوں، 90% جو خواتین عاشق ہوتی ہیں تو وہ بڑی پاک اور مقدس عشق کرتی ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ تو تھا لڑکیوں کے بارے میں، لیکن کہوں گا کہ 90% لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں سے عشق بازی کرتے ہیں، صرف 10% پاک محبت کرتے ہیں۔ لیکن لڑکے بہت چالاک ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ لڑکیاں کس طرح کی ہیں، تو وہ مخلص محبت دکھا کر قریب آتے ہیں، شادی کے دعوے سے نزدیک ہوتے ہیں اور بہت غور سے لڑکی کو چھوتے تک نہیں ہیں۔ شاید ایسا ہو کہ کافی عرصے تک اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں، واقعاً چھوتے تک نہیں، اور بہترین زمینہ سازی کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ہدف تک جانا ہوتا ہے، اس لیے مخلص محبت کا بہانہ کرتے ہیں۔ یہ عشق بازی ہے، عشق ورزی نہیں۔ بہت اچھی میری پیاری بیٹیوں، یہ نکتہ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس پر توجہ دیں۔ بہت سارے لوگ اس نکتے سے غافل ہیں، اور میرے پاس ایسے بہت سارے کیس آئے تھے اور آتے ہیں۔ لوگ مجھ سے رجوع کرتے ہیں، بہت ساری لڑکیوں نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا اور بعد میں انہوں نے ایک ٹیشو پیپر کی طرح ان کو پھینک دیا، اور یہاں بہت افسوس ہے اس جگہ پر اگر کوئی اپنے آپ کو رکھے تو احساس ہوگا کہ کیا کھو دیا۔ پھر یہ لڑکی التماس کرتی ہے کہ آؤ اور اب مجھ سے شادی کرو۔ ایک بار ایک 18 سال کی لڑکی نے مجھے فون کیا، یہ مشکل اس کے ساتھ پیش آئی تھی کہ لڑکے نے بہانہ کیا اور پھر لڑکی نے التماس کی کہ شادی کرے، لیکن لڑکے کے گھر والے راضی نہیں ہوئے۔
کیونکہ وہ ابھی کماتا نہیں تھا اور وہ پڑھ رہا تھا، جبکہ لڑکی کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا بلا ان کے سر پر نازل ہوئی ہے۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کی زندگی رک گئی ہے کہ اس واقعے کو اپنے والدین سے بتائے یا کیا کرے۔ اگر بتائے تو برا ہے، اور اگر نہ بتائے لڑکی والے اس کی وہاں شادی نہ کریں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ میں حمایت نہیں کرتا کہ اس قسم کا عشق ہو، اور یونیورسٹی میں شادیاں، دوستی میں شادیاں، بسوں کی پسند، محلے کی پسند کی شادی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا مقام بلند ہے، ایسا نہ ہو کہ اس طرح کوئی آپ کو رشتہ دے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے، کسی واسطے سے آئے، کسی واسطے سے جائے اور پھر بات کرے، یا کوئی بزرگ ہو یا بڑا ہو اس سے بات کرے کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس عمل کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ کوئی وسیلہ بنائے اور پھر بات کرے، جو کہ رسمی طریقہ ہے اور سنتی ہے۔ فون کریں، اجازت لیں کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، یہ ہے اصل طریقہ شادی کا۔ ایسا نہ ہو کہ روڈ پر کھڑے ہو کر یا یونیورسٹی کے اندر لڑکا کھڑے ہو کر شادی کی آفر دے۔ ہم مخالف ہیں اس بات کی، حتماً ایسا نہ ہو۔ اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ لڑکی لڑکے کو شادی کا کہے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت برا ہے۔ گزشتہ کل میں بس میں جا رہا تھا، بڑا عجیب لگا کہ ایک صاحب بات کر رہے تھے ریڈیو کے اوپر، میں نام نہیں بتاؤں گا۔ دو سائیکولوجسٹ آپس میں بات کر رہے تھے، جوانوں کی شادیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ خدا را یہ کیا ہے کہ سائیکولوجسٹ شادی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کچھ کام کیا ہے اس موضوع پر۔ ایک عورت نے اس وقت سائیکولوجسٹ کو فون کیا اور کہا کہ صرف لڑکے ہی کیوں لڑکیوں کو شادی کی آفر کر سکتے ہیں، یہ کیسا کلچر ہے، لڑکیاں بھی کہہ سکتی ہیں۔ میں نے بہت تعجب کیا اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا، اور میں کیا کر سکتا ہوں اس وقت اس بس میں۔ میرے دل چاہا کہ میں فون کروں اور اس سے پہلے کہ سائیکولوجسٹ جواب دیں، میں ان کو بتاؤں کہ آپ یہ جواب دیں کہ عورت ایک فطرت رکھتی ہے اور مرد ایک فطرت۔ عورت اہل ناز ہے اور مرد نیاز مند ہے۔ خدا نے انسان کے وجود کے اندر یہ چیز قرار دی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ جائے اور رشتہ مانگے، عورت کا ایک مقام ہے، وہ ایک گوہر ہے، خریدنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے جائے، گوہر خریدار کے پیچھے نہیں جاتا۔ عورت اہل ناز ہے اور مرد نیاز مند ہے۔ اگر اس کے خلاف ہوگا تو بہت برا ہوگا۔ دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت جائے رشتہ دینے کے لیے مرد کو تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن 2 سال بعد یا 3 سال بعد معاملات خراب ہوں گے، اور یہ زندگی ہے۔ میرا اپنی بیوی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا کیا؟ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ نہیں ہو سکتا یہ کہ آپس میں کسی کا مسئلہ نہ ہو۔ ایک بار ایک مزاحیہ پروگرام آ رہا تھا، بہت دلچسپ تھا۔ ایک خبر نگار تھا اور وہ گئے خاتون کے پاس اور ان سے کہا کہ ہم نے سنا 20 سال ہو گئے ہیں آپ کو شادی کیے ہوئے، اور آپس میں آپ لوگوں کی چپکلش نہیں ہوئی؟ وہ بولیں جی جناب نہیں ہوئی، 20 سال ہو گئے ہیں شادی کو اپنے شوہر کے ساتھ، اور کوئی بھی مشکل نہیں ہوئی۔ خبر نگار کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے محترمہ؟ کہا پورا محلہ یہی کہتا ہے؟ وہ بولیں جی ہاں، ہم لوگ آپس میں بہت محبت رکھتے ہیں اور واقعاً ہمارے درمیان کوئی مشکل پیش نہیں ہوئی۔ خبر نگار نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ایسا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ بولی جی جناب۔ کہا اس کا راز کیا ہے؟ تو خاتون کہتی ہیں کہ شب اول جب ہم نے شادی کی تو ایک گھر خریدا 2 منزلہ، اور میرے شوہر اوپر رہے اور میں نیچے والی منزل پر۔ ہمارے درمیان کوئی مشکل وغیرہ پیش نہیں آئی، اور وہ 20 سال سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور میں اپنی، اور ہمارے درمیان کوئی بھی ایسی مشکل پیش نہیں آئی، اور ہمارا آپس میں تعلق میاں بیوی والا ہے۔ میں بھی اگر اپنی بیوی کو الگ رکھ لیتا تو کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آتی، بس پتہ یہ چلا کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اگر مرد یہ جملہ بولے جو واقعاً بہت ہی رنج پہنچانے والا ہے عورت کو، کہ اگر عورت آئی ہو رشتہ لے کر، وہ جملہ یہ ہے کہ مرد کہے کہ میں آیا تھا رشتہ لے کر یا تم آئی تھی رشتہ لے کر، یہ کیا کہے گی بیچاری لڑکی؟ اب اگر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو تو لڑکی یہ کہے کہ تم نے دیا تھا رشتہ، میں نہیں آئی تھی، تو لڑکا کہے گا کہ ہاں مجھے ہی آنا چاہیے تھا۔ لڑکی اہل ناز ہے اور لڑکا نیاز مند ہے۔ ہمارا کلچر بھی یہی ہے کہ لڑکا آئے لڑکی کو رشتہ دینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ جب لڑکا آیا رشتہ لے کر تو مشکل نہیں ہے، لیکن جب لڑکی نے رشتہ دیا تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت خطرناک ہے۔ مرحوم مجلسی کا آخری جملہ کتاب حیات القلوب میں فرماتے ہیں خدا نے حضرت آدم و حوا کو خلق کیا تو حوا کو حضرت آدم پسند آئے اور چاہا حضرت آدم کی طرف جائیں اور ان کو رشتہ دیں کہ اچانک حضرت جبرائیل نازل ہوئے، جنہیں حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت حوا کو روکو اور حضرت آدم کے پیچھے جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اگر ان کو پسند آئی ہیں حضرت حوا تو وہ جائیں اور حضرت حوا کو رشتہ دیں۔ اور حوا کو بولا کہ تم نہیں، تم عورت ہو اور عورت اہل ناز ہے اور مرد نیاز مند ہے۔ اور ایک امریکی انگریز کنگ فلاسفر ایک بہترین جملہ بولتا ہے، عورت کی حیا اس کے لیے عزت ہے جب تک مرد کے پیچھے نہ جائے اور خود کو ذلیل نہ کرے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شادیاں سنتی طریقے سے انجام پانی چاہیے، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر روایتی طریقے پر عمل کریں تو ہماری زندگیاں جنت بن جائیں۔ جی ہاں، میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے، بدل گئی ہے۔ پہلے یہ بحث نہیں تھی کہ لڑکا اور لڑکی کی، لیکن اب ہو گئی ہے۔ اور پہلے لوگ حیا رکھتے تھے اور حیا اس وقت حیا احمقانہ تھی، یعنی حیا عاقلانہ نہیں تھی، اور ہمارے پاس روایت ہے حیا عقل نبوده.
ما دو جور حیا داریم. روایت داریم الحیا و حیاان، حیا و عقل و حیا و حمق. یه حیای عاقلانه داریم، یه حیای احمقانه داریم. یه زمان ممکنه حیای احمقانه بوده و اشتباه بوده اونا، ولی ما یک حیای عاقلانه هم داریم. هیچ اشکالی نداره دختر پسر با هم گپ بزنن، صحبت کنن، رو در گوشتی گیر نکنن، سوال کنن. حتی من دقیق اور ہمارے پاس روایت ہے کہ دو قسم کی حیا ہیں، ایک حیا عاقل ہے اور ایک حیا احمقانہ. تو اشتباہ تھا، غلطی تھی، ہم حیا عاقلانہ نہ رکھتے تھے کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، کسی بھی چیز کے اندر اپنے آپ کو نہ الجھائیں اور سوال کریں. ابھی اس جلسے کے اندر آپ پوچھیں کہ عورت کو کہاں توجہ دینی چاہیے اور مرد کو کہاں توجہ دینی چاہیے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور نکاح نہ ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ ساتھ رہیں اور ساتھ رہنے سے انبیاء کو پہچان لیں اور نکاح سے پہلے 20 جلسے کریں گے کہ پہچان لیں گے ایک دوسرے کو. میں آپ کو عرض کروں کہ ادھر ایک نقطہ ہے، یہ اشتباہ ہے. یعنی 3 مہینے یہ لوگ ساتھ رہیں، ریسٹورنٹ جائیں، پارک جائیں اور 3 مہینے میں پہچان لیں گے. یہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ لڑکا 3 مہینے کے اندر اپنے آپ کو اس کو دکھا دے گا اور یہ سمجھ جائے گی. یقیناً یہ لڑکی خوش فہمی کا شکار ہے. خود مجھ سے کسی نے رجوع کیا ہے 1 سال 2 مہینے یعنی 14 مہینے پہلے. لڑکے نے اس طرح سے دکھایا ہے لڑکی کو کہ جیسے امام زادہ ہو، کہ وہ اس کی قسم کھایا کرتی تھی. 14 ماہ. ایک بار میں خود اس کے ساتھ گاڑی میں تھی کہ اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی نے ہماری گاڑی کو ہٹ کیا. وہ دوسرا جس نے ہٹ کیا تھا وہ بڑا ہی بدتمیز انسان تھا، لیکن میرے شوہر نے بہت ہی آرام سے بات کیا اور میں نے تعجب کیا، ماشاء اللہ کیا بات ہے اس کی. اور میں نے جو آج شادی کر لی اس سے، اور کل ایسی موٹی مجھے گالی دی کہ اس کو بھی شرم آئی مجھے بتانے میں اور مجھے بھی کہ میں کیا بتاؤں کہ کیا بولا. تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ 2-3 ماہ کے اندر انسان کسی انسان کو پہچان لے گا، تو یہ اشتباہ ہے. اور ہمارا نظریہ وہی ہے جو کہ روایتی طریقہ ہے جس کو ہمیں اپنانا چاہیے. ہوتی ہے. دیکھیں ایک شخص کا شریک حیات جو کہ اجنبی ہو، جسے اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اس کے لیے اس زاویے سے جدا احساسات رکھتا ہے. لیکن جب اس کو کئی سالوں سے دیکھتا ہو، میں کچھ اس طرح سے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا شاید دونوں میں بہن بھائی کا رابطہ ہو. لہٰذا غزالی اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ خاندان میں شادی شہوت جنسی کو کم کرنے کا باعث ہے، اور حقیقتاً یہ ایک صحیح بات ہے. ایک اور نقصان یہ ہے کہ شاید اولاد لاغر